اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنی سخت جنبش سے ہلا دی جائے گی۔ واخرجت الارض اثقالها، اور وہ اپنے بوجھ نکال کر باہر کر دے گی۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن وہ اپنے حالات خود بیان کرنے لگے گی۔ بأن ربک اوحی لها، کیونکہ آپ کے پروردگار نے اس کو یہی حکم دیا ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ گرو در گرو آئیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ، پر جس نے ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ، اور جس شخص نے ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اس صورت میں بھی قیامت کے حالات بیان کیے گئے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو زمین پر جہاں مختلف حالات آئیں گے وہاں پر ایک حالت یہ بھی آئے گی کہ سخت قسم کا زلزلہ آئے گا، اور زلزالہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ زلزلہ ایسا ہوگا کہ جس زلزلے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ ایک الگ ہی قسم کا زلزلہ ہوگا۔ اور پھر اس زلزلے کا اثر یہ ہوگا کہ زمین کے اندر جتنے بھی مردے ہوں گے اور جتنے بھی خزانے ہوں گے، سونے چاندی کے ذخیرے ہوں گے، وہ ساری کے سارے باہر آ جائیں گے۔ اور ایک قاتل جب باہر نکلے گا زمین سے اور مال دیکھے گا، سونے کی چٹانیں دیکھے گا، تو وہ کہے گا کہ یہی ہے وہ مال جس کی وجہ سے میں نے قتل کیا تھا۔ وہ شخص جس نے چوری کی ہوگی اس کا ہاتھ کٹا ہوگا، حدیث کے مطابق وہ کہے گا یہی ہے وہ مال جس کی وجہ سے میں نے چوری کی تھی۔ جس شخص نے مال کی وجہ سے رشتے ناطے ختم کر دیے تھے وہ بھی مال کو دیکھ کر کے کہے گا یہی ہے وہ مال جس کی وجہ سے میں نے رشتہ داری ختم کر دی تھی، اور پھر وہ اس کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، کیونکہ اس وقت حالات ایسے ہوں گے کہ مال کی کوئی اہمیت ہی باقی نہیں رہے گی، اور یہ حالات آنے والے ہیں۔ یہ قرآن کریم نے اسی لیے ہمیں بار بار بیان کیے ہیں تاکہ ہم یقین کریں اللہ کی بات پر اور اس کے رسول کے فرمان پر، اس کے رسول کی باتوں کے اوپر، اور ان چیزوں کو مقصد زندگی نہ بنائیں، مقصد زندگی کو پہچانیں، آخرت کو پہچانیں، آخرت کی فکر کریں، دنیا کو اس کا حق دیں اور آخرت کو اس کا حق دیں، لوگوں کو ان کا حق دیں اور اللہ کو اور اس کے رسول کو اور قرآن کو اور دین کو اس کا حق دیں۔ اور زمین پر جس نے جو بھی جرم کیا ہوگا زمین اس کو بھی بیان کرے گی۔ مسلمانوں کو تو چونکہ یہ باتیں پہلے سے معلوم ہیں، لیکن دوسرے لوگ یہ کہیں گے آخر اس زمین کو ایسا کیا ہو گیا ہے کہ یہ بات کرنے لگی۔ اور اس زمانے کے اندر زمین کے بات کرنے کے اوپر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس زمانے کے اندر تو جب پلاسٹک کے ٹکڑوں سے بات ہو رہی ہے اور طرح طرح کی چیزوں سے بات ہو رہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا زمین کو نہیں بلوا سکتے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو بلوا دیں اور زمین سے بات کروا دیں؟ تو انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے، جب زمین کو بات کرتے ہوئے دیکھے گا وہ سب بیان کر دے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ اس نے فلاں دن فلاں وقت میرے فلاں حصے پر اس طرح گناہ کیا تھا۔ پھر انسان کس طرح جھٹلا سکے گا اسے، کتنا مجبور ہو جائے گا اس وقت انسان۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگوں کو ان کے اعمال کے اعتبار سے مختلف جماعتوں میں بانٹ دیا جائے گا اور پھر انہیں ان کا نتیجہ دکھایا جائے گا، اور جن کے نتائج خراب ہوں گے وہ کس قدر ذلت سے دو چار ہوں گے، کس قدر شرمندگی ہوگی انہیں، کس قدر حسرت ہوگی، کس قدر افسوس ہوگا۔ ابھی ہمارے پاس زندگی کی نعمت ہے، ہم قدر کر لیں، اور ابھی ہم سب کچھ بدل سکتے ہیں، اللہ سے توبہ کر لیں اور باقی زندگی تقوی کی گزار لیں، اللہ کی فرما برداری کی گزار لیں، تو بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیونکہ قیامت کا دن اتنا زبردست دن ہوگا کہ وہ چیز جس کو دنیا میں تولا بھی نہیں جا سکتا، اگر اس سے بھی کمتر درجے کی کسی نے نیکی کی ہوگی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کے سامنے پیش کر دیں گے، اور کسی نے اس سے بھی کم درجے کی کوئی برائی اور گناہ کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی لے آئیں گے۔ کوئی چیز نہیں بچ سکے گی انسان کی، نہ نیکی بچ سکے گی نہ برائی بچ سکے گی، سب کا حساب دینا ہے اور سب کی جزائے سزا ملے گی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ چھوٹے گناہوں سے جن کو لوگ چھوٹا اور حقیر سمجھتے ہیں ان سے بھی بچا کرو، کیونکہ اللہ کے ان کا بھی حساب ہوگا۔ اس لیے آج جو ہم کہہ دیتے ہیں یہ تو چھوٹا گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے، یہ عام ہو گیا گناہ، یہ تو سبھی کرتے ہیں آج کل، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ جن گناہوں کو لوگ چھوٹا حقیر سمجھتے ہیں ان سے بھی بچا کرو، ان کا بھی اللہ کے یہاں حساب ہونا ہے، تو مجھے اور آپ کو اس سلسلے میں کتنا حساس اور کتنا فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم اپنے دل کی گہرائیوں میں یہ یقین پیوست کریں، اللہ سے دعا بھی مانگیں کہ ہر کام کرتے وقت ہم اس بات کا استحضار لینے لگے کہ اس کام کے متعلق اللہ کے یہاں سوال ہونا ہے، اور ہم کوئی بھی اچھائی کریں تو یقین ہو کہ اللہ کے یہاں اس کا اجر ملے گا، کوئی گناہ ہو، گناہ کا تقاضا ہو تو ہمیں خیال ہو، یقین ہو کہ اللہ کے یہاں اس کی سزا ملے گی۔ تو پھر اس طرح سے اگر یہ یقین ہمیں مل جائے، اس یقین کی دولت ہمیں مل جائے، تو پھر ہماری زندگی بہت شاندار گزر جائے گی، اور پھر جب یہاں زندگی اللہ کی فرمانبرداری والی گزرے گی تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ پھر وہاں کی زندگی بھی بہت شاندار ہوگی۔ یہ صورت اتنی عظیم الشان صورت ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم عطا فرمایا ہے اس میں سے مجھے بھی سکھائیے۔ تو آپ نے ایک صحابی کے حوالے ان کو کر دیا اور ان سے کہا کہ آپ انہیں تعلیم دیں، تو انہوں نے اس صورت کی انہیں تعلیم دینی شروع کی۔ جب اس آخری آیت پر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، یہ سمجھ گئے۔ یہ اتنی عظیم بات ہے کہ اگر کسی انسان کے دل میں اس بات کا یقین مضبوط ہو جائے، یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ ہر بات کو قیامت کے دن لے کر آ جائیں گے اور اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اور ہر نیکی کا بدلہ ملے گا اور ہر برائی کی سزا ملے گی، تو بس انسان کی زندگی کا، سوچ کا اور دل کا قبلہ ہی بدل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی، جو ان صحابی کو ایک بار میں بات سمجھ میں آ گئی تھی، ہماری ساری زندگی اب تک کی گزر گئی، ہم نے سینکڑوں ہزاروں مرتبہ اس سورت کو پڑھ اور سن لیا، لیکن ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو تبدیل فرما دے، ہماری سوچ کو صحیح فرما دے، ہماری فکروں کا قبلہ درست فرما دے۔ اس سورت کو پڑھنے کا ثواب حدیث کے مطابق آدھے قرآن کا ہے۔ جو شخص اس کو پڑھے گا تو اسے آدھے قرآن کا ثواب ملے گا، اور جو 2 بار پڑھ لے گا تو اسے مکمل قرآن کریم کا ثواب ملے گا۔